بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ بعثت نبوی کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے ابو قاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ اپنی قوم کی مجالس میں دکھائی نہیں دیتے، اور آپ کی قوم کے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور اقدس نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان اس وقت آپ سے زیادہ خوش اور مسرور کوئی آدمی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت ابو بکر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اور حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلے دن صدیق اکبر دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارکم بن ابی ارکم کے پاس تشریف لے گئے، اور ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم رفیق، اسلام کے سب سے پرانے جانثار، محرم اسرار نبوت، ثانی اسنین فی الغار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین منتخب ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق لقب ہے۔ والد کا نام قحافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ قریش کے نظام سیاسی میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شغل تجارت تھا۔ آپ ابتدا ہی سے سلیم الفطرت تھے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن اخلاق عرب کے عام مفاسد سے بالکل پاک رہا، اور اس زمانہ کے لوگوں پر آپ کے حسن اخلاق، راست بازی اور متانت و سنجیدگی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اور شرفائے مکہ میں آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن سے ہی دونوں میں گہرے تعلقات اور روابط پیدا ہو گئے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق و سیرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست بن گئے، اور راہ خدا میں جان و مال، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعلیم اسلام کا زندہ پیکر اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجسم تصویر تھے۔ آپ کے دور کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہوا۔ آپ کو کل 2.25 سال مسلمانوں کی خدمت کا موقع ملا۔ اس قلیل مدت میں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ گراں قدر خدمات انجام دیں، اور آئندہ حکمرانوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑ گئے جو دوسروں سے برسوں میں ممکن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا کہ کسی امر میں عہد نبوی سے سر منہ تجاوز نہ ہونے پائے۔ وہ عہد رسالت کے قرب کے اثر سے اس کے تدارک کی ضرورت کم پیش آتی تھی، لیکن جہاں شعبہ بھی نظر آتا تھا پختگی کے ساتھ اس کا تدارک فرماتے۔ جہاں تک فتوحات اور نظام خلافت میں وسعت کا تعلق ہے، خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ کے زمانے سے زیادہ معتمد بالشان تھا، لیکن یہ اسی بنیاد کا نتیجہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جدید الاسلام عربوں نے جزیرۃ العرب میں شمع اسلام کو گل کر دینا چاہا، اور قریب قریب سارا عرب مرتد ہو گیا تھا۔ جو قبائل اسلام پر قائم بھی تھے، انہوں نے اسلام کے ایک رکن اعظم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جھوٹے مدیان نبوت علیحدہ اسلام کو زیر و زبر کر دینا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روشن ضمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ بھی منکرین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے استقلال نے بزور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم کیا۔ چاشت کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معمور تھا کہ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی، جو بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد گھوم رہا تھا۔ وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور ازراہ مزاح کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آج رات مجھے معراج کرائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کس طرف؟ ابو جہل نے کہکا لگا کر تمسخر کے انداز میں پوچھا۔ پھر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور آہستگی کے ساتھ متعجبانہ لہجے میں بولا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ پھر مسکرایا اور بولا، اگر میں سب لوگوں کو جمع کر دوں تو کیا آپ وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتا دیں گے؟ چنانچہ ابو جہل جلدی جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بات بتانے لگا۔ لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین خیال کرنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کے رفیق اور دوست کی یہ خبر سنائی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بید العقل بات کی تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی ہے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو ابو بکر کہتے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ لہٰذا اسی روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو احادیث مبارکہ سے فیضیاب فرما رہے تھے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نماز کی کثرت کرنے والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کثرت سے کرتا ہوگا اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے میں فائق ہوگا اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ کثرت سے رکھتا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بظاہر تو جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی لڑائی میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن اپنے والد کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، ابا جان، بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ پر پڑی تھی اور اس وقت میرے لیے آپ کو نشانہ بنانا بہت آسان تھا، لیکن میں ایک طرف کو ہو گیا اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا، لیکن اگر تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا بلکہ قتل کر دیتا۔ اسی طرح ایک لڑائی کے موقع پر عبد الرحمن بن ابی بکر، جو کہ ایک طاقتور جوان، مشرکین کی صفوں میں سے نمودار ہوا اور للکار کر کہا، کوئی ہے جو میدان میں آئے؟ جو ہی یہ آواز صدیق اکبر کے کانوں میں پڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، شیر کی طرح اٹھے اور للکارنے والے شخص کی طرف جانے لگے تاکہ اس کا مقابلہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا، اے ابو بکر، آپ نہ جائیں، آپ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں۔ انتخاب خلیفہ کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، میرے بعد بیت المال کا جو قرض میرے ذمے ہے اسے ادا کرنا۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں،
اسے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نکل آئے تو اسے بھی بیت المال میں داخل کرا دینا۔ کفن کے متعلق فرمایا میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر کفن دینا۔ پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا دوشنبہ۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن انتقال فرمایا تھا؟ عرض کیا اسی دن فرمایا۔ میری بھی یہی آرزو ہے۔ یہ آرزو پوری ہوئی اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو دوشنبے کا دن گزرنے کے بعد شب کو انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت عمر 73 سال تھی۔ مدت خلافت 2 سال 3 مہینہ اور 10 دن ہے۔ وصیت کے مطابق رات کو ہی تجہیز و تدفین ہوئی۔ آپ کی زوجہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی رفاقت میں ساری عمر گزری تھی ان کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ وفات کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، اسما اور عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہما سمیت کئی اولاد یادگار چھوڑ دیں۔ ایک صاحبزادی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔